بہت زیادہ کیفے آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ آمنے سامنے آ گئے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اکتوبر میں یہ ہوگا، نومبر میں یہ ہوگا۔ میں آج اپنے بھائیوں کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے، اور کوئی کسی قسم کا ایڈونچرزم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز، یہ میرے کالے کوٹوں والے بھائی ہیں، وہ جس ادارے سے بھی ہوتا ہے یہ ہمیشہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا عہد ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، تحائف میں پلاٹس نہیں دیے جا رہے، یہ 2015 میں اور 2016 میں لاکھوں روپے جو ہیں ہمارے ممبران نے یکمشت 50 لاکھ اور 40 لاکھ اور 30 لاکھ پلاٹس کے حساب سے، اس کے سائز کے حساب سے یکمشت ادا کیے ہوئے ہیں، اور یہ اماؤنٹس ہماری جو ہیں یہ لینڈ ایکوزیشن پروسیس میں جمع ہیں سرکار کے پاس پچھلے 9 سال سے۔ اور یہ سارے پروجیکٹس جو ہمارا تھا یہ ہاؤسنگ کا، یہ سٹک ہو گیا ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ، اور اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو نیسپاک نے اس کا لے آؤٹ پلان بنایا، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ اسٹیٹ آف آرٹ پلان ہو۔ آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ہمیں زمین کی ایکوزیشن کے باوجود قبضوں کے حوالے سے پرابلمس تھی۔ ڈیولپمنٹ پارٹنر ہمیں ایسا چاہیے تھا جس کے فائنینشیل ساکھ ٹھیک ہو اور مارکیٹ شہرت اچھی ہو۔ تھینکس ٹو محسن نقوی صاحب جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا، ہم نے نیگوسیشن شروع کی، اور شکریہ بھون صاحب نے ادا کر دی ہے وزیر اعظم صاحب کا۔ اور اس دن پر چانس افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، تو چیف آف آرمی سٹاف اور پرائم منسٹر کوریڈور میں سامنے نظر آئے، تو انہوں نے مصافحہ کیا بھون صاحب کا، شہزاد شوکت صاحب کا۔ ہم ایک لا اینڈ جسٹس کی ریفارم کی میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہنستے ہنستے کہا کہ ہمارا ایک MOU ہے جو سنیل پیس کے اوپر ابھی انیشل سٹیج ہے، لیکن وہ بہت سست روی کا شکار ہے، تو اسے ہمیں شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ پھر وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ جی نہیں، بالکل آپ کا جو لیگل اس میں ہکپس ہیں آپ دور کریں، ہونا چاہیے۔ اینڈ تھینکس ٹو ایوری ون، DHA کی جو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس MOU میں جو ابھی سائن ہونے جا رہا ہے وہ پروٹیکٹ کیے ہیں اور میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ایکسیکیوشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ DHA کو منتقل ہو رہی ہے۔ آپ کا جو لے آؤٹ پلان ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، آپ کی الاٹمنٹس ایسی رہیں گی، جو اس کے کنٹورز ہیں مختلف وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلتے رہیں گے۔ آئی ایکسپیکٹ کہ جو DHA مینجمنٹ ہے وہ جو ہم نے جو سوچ کے ان کی طرف دیکھا تھا وہ ہماری امیدوں سے بہت آگے جائیں گے۔ وی نو یور ایبلٹیز اینڈ یور کیپیبلٹیز۔ شہزاد شوکت صاحب نے کہا کہ مجھے حکم دیا کہ یہاں پہ میں سر 1 منٹ میں یہ بتاتا چلوں، جس فیسلٹی میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے محترمہ آسمہ جہانگیر مرحومہ کی قیادت میں یہ سفر 2010 میں شروع کیا تھا، جب یہ پلاٹ جو ہے وہ ہمیں اس وقت کی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی صاحب نے الاٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری جو کنسٹرکشن ہے لائرز ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ یہ اب 66 رومز کی اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی ہے، جس میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ بالکل نو پروفٹ نو لاس پہ وہ قیام کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک جوائنٹ وینچر میں تبدیل کیا تاکہ یہ وائبل رہے، اور جو باقی رومز جو یوٹیلائز نہیں ہوتے وہ پبلک سیکٹر میں، یعنی کہ وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ہمارے اس کو ہم نے لیز آؤٹ کیا ہوا اپنے پارٹنرز کے ساتھ، تو وہ یہ ساری مینجمنٹ۔ تو مجھے شہزاد شوکت صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ایک فلور اور بننا چاہیے۔ میں نے کہا شہزاد صاحب اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کو دے رہے ہیں سارے احباب مل کے، تو ایک پروجیکٹ وہاں پہ بھی کر لیجئے گا۔ آپ کا جو یہ ایکسٹینشن ہے فیسلٹی کی وہ وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ کہ اس پروجیکٹ میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، آپ سب احباب کا، خاص طور پہ میرے محترم بڑے بھائی ریاض پیرزادہ صاحب، بنگش صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں، DG ہاؤسنگ، میں کئی دفعہ نرم گرم رہتا ہوں کیونکہ چھوٹا بھائی ہے، اس سے میرے بڑے سارے رشتے ہیں، ان کے بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، کیپٹن ظفر اقبال، دی آفیسرز فرام DHA، اپنی کمیونٹی کا، اپنے قائدین کا، سید قلبِ حسن صاحب، یہ سارے میں نام نہیں دہراؤں گا، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ جو محبت کا رشتہ ہے ہمارا یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔
آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے. گورنمنٹس کبھی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی جو لائرز کی انڈیپینڈنس ہے وہ جیسے فیروزہ صاحب نے کہا ہے وہ کمپرومائز ہو. لیکن مجھے جو ایک چیز کی خوشی ہے کہ پاکستان کی وکلا کی جو ہمیشہ سے یہ خصوصیت اور خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے چوہے صاحب ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. آج بھی پاکستان بار کونسل میں چینج آف فلیگ ہوا ہے. ہمارے نئے وائس چیئرمین صاحب آئے ہیں, ریاضت سیڈ صاحب بیٹھے ہیں, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہوئے ہیں. جو پریس ریلیز میں نے پڑھا ہے ابھی, ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے کہ ٹرائکوتھمی آف پار کا جو پرنسپل ہے لائرز اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. عدلیہ اپنے ڈومین میں رہے, پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے, اس کا اختیار اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا. یہ کلی اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور انتظامیہ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بہت زیادہ قیافے آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ آمنے سامنے آ گئے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اکتوبر میں یہ ہوگا, نومبر میں یہ ہوگا. میں آج اپنے بھائیوں کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے, اور کوئی کسی قسم کا ایڈونچرزم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز, یہ میرے کالے کوٹوں والے بھائی ہیں, وہ جس ادارے سے بھی ہوتا ہے یہ ہمیشہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی ہمارا عہد ہے.